الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ بارک وسلم۔ میری پیاری بہنوں، بچیوں، بچوں، سب کو السلام علیکم، اور سب کو میری طرف سے رمضان المبارک۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا، سب کو مبارک ہو بہت بہت۔ اور آج کا میرا ٹاپک بھی یہی ہوگا کہ میں رمضان کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں آپ سے۔ ویسے تو سب کو ہی پتہ ہے، سب جانتے ہیں رمضان کے بارے میں، کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کی فضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے اس میں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان ذوالجلال کا نزول قرآن ماہ رمضان کے بارے میں فرمان علی شان ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار بنو۔ یہ ہے قرآن سورۃ بقرہ کی صورت، اس کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے یہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا بڑا انعام کیا ہے، کتنا بڑا تحفہ دیا ہے ہمیں رمضان کا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 درجہ عطا ہوتا ہے۔ جو کوئی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا خدا تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ دار جو ہوتا ہے نا، اس کی یہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ شب قدر عطا کی ہے۔ اس میں جو آخری عشرہ آتا ہے نا، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، اور وہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے۔ جیسے 5 طاق راتیں آتی ہیں نا، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ ایک شب قدر کی رات ہوتی ہے، اور اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، جس کسی کو بھی وہ شب قدر کی رات عطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کا زیادہ ثواب ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ اس میں ملائکہ اترتے ہیں، اور
اس میں یہ رمضان مبارک میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ ہے رحمت کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کلمہ طیب زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ زبان ہماری جو ہے نا وہ بالکل جاری رہنا چاہیے کلمہ، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، جب ہمیں موقع ملے، جب ہمیں یاد آئے۔ تو یہ جو 10 دن ہے نا پہلے عشرے کے، اس میں ہم نے کلمہ طیب پڑھنا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور جو دوسرا عشرہ ہے وہ ہے مغفرت کا، اور مغفرت کا اس میں ہمیں استغفار پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ یہ 10 دن بھی ہم نے اسی طرح کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہماری زبان پہ استغفر اللہ کا ہونا چاہیے، ورد ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بڑا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے اپنے بندوں کی۔ اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ ہے نار جہنم، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس میں ہمیں اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے، اور وہ بھی اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، پورا دن ہم نے اس طرح جب یاد آیا پڑھ لیا، جب آ گیا یاد تو پڑھ لیا۔ تو یہ جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتے ہیں، یہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 نور عطا کروں گا۔ تو وہ 2 نور یہ ہے کہ ایک نور ہے قرآن مجید، قرآن شریف کا، ایک نور قرآن مجید کا ہے، اور دوسرا نور رمضان مبارک کا ہے۔ اور 2 نور عطا کروں گا، اور 2 تاریکیوں سے محفوظ بھی رکھوں گا اس کو۔ ایک تاریکی قبر ہے، اور ایک تاریکی ہے قیامت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ اس کو 2 نور ایسے عطا کیے ہیں، کسی امت پہ ایسا کرم نہیں ہوا جو ہم پہ ہوا ہے۔ تو ہم اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تراویحیں بھی پڑھنی ہیں، اور اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور ایک نیکی کا درجہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ہم جو فرض ہوتے ہیں وہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب، جو نفل ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم خیرات کریں گے تو اس کا بھی وہی 70 گنا زیادہ ثواب۔ جتنی آپ کسی کا روزہ کھلوائیں، خیرات کریں، صدقہ کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کے کام آئیں، کسی کی مشکل کی پریشانی کے وقت اس کے کام ہے، کسی بیمار کا پتہ لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جاؤ، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان مبارک میں رحمتوں کی چھم بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور کبیرہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو ہم سے کبیرہ ہو جاتے ہیں، جیسے جھوٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ میں شمار ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنی ندامت بھی محسوس پہلے بندہ کرے کہ مجھ سے یہ گناہ یا اللہ ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ میں بہت اپنے آپ کو ندامت محسوس کرے، اور دل میں یہ کہے کہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرے تو یہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی سے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے،
تو وہ آپ نے اس سے جا کے معافی مانگنی ہے، وہ بندہ معاف کرے گا تو ہی وہ معاف ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے ہمیں زیادہ چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی کی ہے یا کسی کا کوئی حق مارا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے تو ہم اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ دیکھیں معافی بہت بڑی چیز ہے، معافی مانگنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو سناتی ہوں حدیث کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ان کے پاس ان کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ کرام وہاں سے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیا ہے نا آدمی، یہ جنتی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا تو وہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کیا کام کرتا ہے جو اللہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کہا ہے۔ تو وہ جب چلے گئے تو ایک جو صحابہ تھے نا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے، جا کے تو انہوں نے دیکھا کہ جس گھر میں وہ گئے ہیں تو وہ وہاں چلے گئے، ان سے جا کے کہا کہ میں نا آپ کے گھر میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں مہمان۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، آپ رہیں آ کے۔ تو وہ 2-3 دن وہ وہاں پہ رہا تو لیکن اس کو کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی کہ وہ کیا کوئی عجیب بات کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں سارے وہی کام کر رہے ہیں۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی کہا ہے تو آخر اس میں کیا خوبی ہے؟ لیکن جب انہیں کوئی بھی خوبی نظر نہ آئی تو آخر جانے سے پہلے نا انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ آئے ہیں تو آپ کا کوئی کام تھا؟ تو اس نے ہاں کام تو تھا مجھے، جس کام کے لیے میں آیا تھا لیکن وہ میرا کام ہوا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کام تھا مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے میں نے یہ جب آپ اندر آئے تھے نا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ جب اندر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ تو پھر مجھے ہوا بڑا تجسس کہ آخر یہ کون سا کام کرتا ہے جو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا۔ تو میں اس لیے آپ کے گھر آیا، میں 3 دن اسی مقصد کے لیے رہا، لیکن مجھے وہ کوئی بات نظر ہی نہیں آئی۔ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہی آپ عبادت کر رہے ہیں جو ہم۔ تو انہوں نے کہا ہاں کام تو میں وہی کر رہا ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات میں کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اچھا وہ کیا کام آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک میں یہ کرتا ہوں کہ میں جب سونے لگتا ہوں نا، جب سب آخر میں نماز سے فارغ کے بالکل آخر میں، تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، اگر کسی نے میرے ساتھ کچھ زیادتی کیا، کسی نے کچھ میرے ساتھ برا کیا تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، بس یہ ہے میری بات۔ تو یہ دیکھا آپ نے معاف کرنا کتنی بڑی بات ہے، کسی کو معاف کر دینا۔ اگر ہم آج دنیا میں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن معاف کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، دل صاف رکھنا چاہیے ہر طرح۔ تو اس مہینے میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ایک سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو جب ہم سحری رکھ کے دعا مانگتے ہیں وہ قبولیت کا ٹائم ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک سحری کے ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایک جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بہت دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے سب کے لیے بہت دعائیں مانگنی چاہیے۔ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے سحری کا ٹائم، سحری میں جب ہم رکھ لیتے ہیں سحری اور دعا اس وقت مانگے ہوتے ہیں نا وہ، اور ایک افطاری کے ٹائم، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد اگر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جاتا نا کہ یہ مہینہ کتنا مبارک اور کتنا افضل ہے، تو آپ لوگ کہتے کہ پورا سال ہی روزے ہوں، رمضان پورا سال روزے میں گزرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنا پیارا مہینہ رمضان عطا کیا گیا ہے۔ اب 1 مہینے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ دیکھیں اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں نا تو ہم نے گناہ کوئی نہیں کرنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اپنی زبان کو گالی گلوچ اس طرح کی باتیں، فلمیں، ڈرامے، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔
تو اگر ہم روزہ رکھ کے تو یہ کام کر رہے ہوں گے تو پھر ہمارا روزے رکھنے کا فائدہ کیا؟ پھر تو ہمیں کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا، ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے غیبت کر لی، ہم نے چغلی کر لی، ہم نے کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا، اور فلمی ڈرامے، گانے باجے، یہ سب ہم نے دیکھ لیے۔ تو دیکھیں اخلاق ہے نا، اخلاق سے، پیار سے بات کرنی ہے ہر ایک سے، اور صبر کا مہینہ ہے اس میں، اور صبر کا مطلب ہے کہ جنت، جو صبر کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو اس میں ہر چیز پہ صبر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہماری آزمائش بھی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے، صحت بھی دے، طاقت بھی دے، ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، 20 تراویحیں پڑھنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اور اپنے گھر میں کسی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں۔ اگر آپ کسی کا روزہ کھلوا سکتے ہیں تو روزہ کھلوا لیں، اگر آپ کوئی نظر آپ کو ایسا غریب آ رہا ہے جو نہیں صحیح، اس کی مدد کر دیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ نے ہر معاملے میں سوچنا ہے کہ میں کس طرح سے ثواب کما سکتا ہوں، میں کس طرح کیا کام کروں، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ایسے بالکل جیسے کوئی ادھر بھٹکے نہ ہم لوگ، ہم سیدھے راستے پہ ہی چلیں۔ اور پیارے اس کے اتنے انعامات ہیں کہ میں کیا بیان کروں، زبردست قسم کی باتیں ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات رکھے ہیں اس کے لیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جو ان کو سنگلوں سے جکڑا جاتا ہے۔ پھر جب پورا مہینہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو آخری جس دن ہوتا ہے، جیسے صبح چاند رات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ وہ بہت اچھی رات ہے، بہت قبولیت کی رات ہے۔ وہ رات جو ہے نا، وہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، علم ہی نہیں ہے جن لوگوں کو، وہ اس رات بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ چاند نظر آ گیا تو بس وہ نکل پڑے ادھر ادھر شاپنگ کے لیے۔ حالانکہ وہ تو آپ کو جیسے ایک مزدور ہے، اس نے پورا مہینہ مزدوری کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا نا، وہ اجر ہمیں ملنے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ اس رات تو عبادت کرنی چاہیے، اس رات تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندوں نے پوری مہینہ بہت محنت کی ہے، تو اب ان کے لیے کیا انعام ہونے چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا میں ان سب کو بخش دوں گا، اللہ مغفرت کر دے گا، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا اس دن۔ تو اس دن ہم لوگوں کو تو کہیں بھی نہیں جانا چاہیے، بالکل رات کو نماز پڑھیں، نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور مطلب یہ کہ جو پہلے ہوتے ہیں، یہ رمضان سے پہلے اپنے کام ختم کر لیں۔ پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے تو انسان اپنے کام ختم کر لے، کوئی بازاروں کے ادھر ادھر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس کا بڑا احسان ہے کہ پھر اس نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے، اس کا بڑا ہم پر کرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، آپ سب کو بھی، جو بھی سننے والے ہیں سب کو توفیق دے کہ رمضان صحیح طریقے سے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، صحت دے، طاقت دے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی طریقے سے ہم روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تراویحیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اچھے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ، میری یہ دعا ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور یا باری تعالیٰ جو میں نے یہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اگر مجھ سے میں بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چک ہو گئی، پیارے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا اور قبول کر لینا اللہ تعالیٰ تیری